پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا کون تھی اور وہ ایسا کون سا عمل کرتی تھی جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئیں، اور انہوں نے اپنے 50 سال گزار دیے لیکن اتنے سالوں کے دوران اپنا سر تکیے پر کیوں نہیں رکھا اور 50 سالوں تک بستر پر کیوں نہیں سوئیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس دلچسپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، یہ ہجری کی پہلی صدی کی بات ہے کہ جب بصرہ میں اسماعیل نام کے ایک نیک بزرگ رہتے تھے۔ وہ بہت عبادت گزار تھے اور دیکھنے میں بے حد غریب نظر آتے تھے۔ ان کے گھر میں صرف بیٹیاں تھیں۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس لیے وہ اس پر بہت خوش اور اللہ کے شکر گزار تھے۔ کچھ وقت بعد اللہ کی رحمت سے انہیں ایک اور بیٹی ملی جو ان کی چوتھی بیٹی تھی۔ انہوں نے اس کا نام رابعہ رکھا۔ آگے چل کر یہ بیٹی بہت بڑی ولیہ بنی اور رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کے نام سے مشہور ہوئی۔ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ جس رات حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، ان کے والد حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ کے پاس اتنا بھی تیل نہیں تھا کہ وہ چراغ جلا کر گھر میں روشنی کر سکیں۔ ان کی بیوی نے کہا کہ چراغ میں ڈالنے کے لیے پڑوسی سے تھوڑا تیل مانگ لیجئے۔ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی پڑوسی کے دروازے پر دستک دینے کے لیے بڑھے، مگر اچانک رک گئے، کیونکہ حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ دنیا کی خاطر کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ اس لیے بنا کچھ کہے اور بنا کسی سے مدد مانگے وہ گھر لوٹ آئے اور گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گئے۔ بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ گئی۔ ان کی ظاہری آنکھیں بھلے ہی بند ہو گئی لیکن دل کی آنکھیں کھل گئی۔ اسی دوران مکی مدنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت کی خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، غم مت کر، تمہاری یہ بیٹی سردار بنے گی اور اس کی شفاعت یعنی سفارش سے میری امت کے 1000 لوگ بخش دیے جائیں گے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف سے ایک خط لکھ کر بصرہ کے امیر عیسیٰ زادان کے پاس جاؤ اور لکھو کہ تم ہر رات 100 بار اور ہر جمعہ کی رات 400 بار درود شریف پڑھتے ہو، لیکن پچھلی جمعہ کی رات تم درود پڑھنا بھول گئے تھے۔ اس کے کفارے کے طور پر 400 دینار یعنی 400 سونے کے سکے خط لانے والے یعنی حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ کو دے دو۔ جب حضرت اسماعیل کی آنکھ کھلی تو وہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں خوب روئے۔ اگلی صبح وہ خط لے کر بصرہ کے امیر عیسیٰ زادان کے پاس پہنچے۔ عیسیٰ زادان نے خط پڑھ کر کہا، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد کیا ہے، اس خوشی میں 2000 دینار غریبوں میں بانٹ دیے جائیں اور 400 دینار حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ کو دے دیے جائیں۔ اس کے بعد عیسیٰ زادان خود حضرت اسماعیل کے پاس آئے اور کہا، آئندہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتائیے۔ ماشاء اللہ، دیکھا آپ نے، رحمت بن کر آنے والے آقا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی نرالی شان ہے۔ ان کے غلاموں کے دلوں میں خوشی بھرنے کا انداز کتنا پیارا ہے۔ ایک غلام کو دیدار کا جام پلایا اور اس کے غم دور کر دیے۔ ساتھ ہی امیر عیسیٰ زادان کو درود کی قبولیت کی خوشخبری دے کر ان کی بھی عید کر دی، یعنی ایک ہی نگاہ کرم سے 2 امتیوں کی جھولیاں بھر گئی۔ سبحان اللہ۔ اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارا درود بارگاہ رسالت میں پہنچتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کا نام رابعہ ہے اور انہیں ام الخیر کہا جاتا ہے۔ آپ اپنے قبیلے بنو قیس بن عدی سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے آپ کو قیسیہ ادبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ 95 یا 99 ہجری میں بصرہ میں پیدا ہوئی اور بصرہ کی رہنے والی تھی، اس لیے بصریہ کہلائی۔
آپ ایک بہت بڑی عبادت گزار تھی۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ حضرت مریم رحمۃ اللہ علیہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرح تھی، جن کا قرآن میں کئی بار ذکر ہوا ہے۔ ان کی طرح آپ بھی بہت عبادت کرنے والی، نیک فطرت والی، پاک دامن اور شرم و حیا والی تھی۔ وہ آگے فرماتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ عبادت اور ریاضت میں اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے الگ تھی۔ تمام اللہ والوں کی نظر میں آپ بہت عزت دار تھیں۔ آپ کی زندگی کا حال دل سے جڑنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال ہے۔ جب آپ کی پیدائش کی رات تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد کے خواب میں آئے اور انہیں خوشخبری دی کہ تمہاری یہ بیٹی ایک سردار ہوگی اور اس کی سفارش سے میری امت کے 1000 لوگ بخشے جائیں گے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ تھوڑی بڑی ہوئیں تو آپ کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ اسی سمے بصرہ میں بھینکر اکال اور سوکھا پڑ گیا، جس سے لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ اس دوران آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے بچھڑ گئیں اور اس طرح کم عمر میں ہی آپ رحمت اللہ علیہ اکیلی رہ گئیں۔ اس بے بسی کی حالت میں ایک دن ایک ظالم نے آپ کو اغوا کر لیا اور کچھ پیسوں کے بدلے بیچ دیا۔ اب آپ رحمت اللہ علیہ غلامی کی زندگی گزارنے لگی۔ ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ کسی ضروری کام سے گلی سے گزر رہی تھی، تبھی اچانک ایک اجنبی آدمی آپ کے سامنے آ گیا۔ آپ چاہتی تھی کہ کوئی غیر آدمی آپ کو نہ دیکھے، اس وجہ سے آپ شرم و حیا کے ساتھ تیزی سے اپنے گھر کی اور دوڑی۔ دوڑتے وقت اچانک آپ کا پیر کسی چیز میں پھنس گیا اور آپ گر پڑی، جس سے آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ تب آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی، یا اللہ، میں غریب، یتیم اور بے سہارا ہوں، پہلے ہی غلامی کی زندگی گزار رہی ہوں، اب میرا ہاتھ بھی ٹوٹ گیا، اس کے باوجود میں صرف تیری رضا چاہتی ہوں۔ کاش مجھے پتہ چل جاتا کہ تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ تبھی غیب سے آواز آئی، رابعہ، غم مت کر، قیامت کے دن تجھے اونچا مقام ملے گا اور خدا کے قریبی فرشتے بھی تجھ پر غرب محسوس کریں گے۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ خوش ہو کر گھر لوٹ آئیں۔ حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ شروع سے ہی عبادت کرنے والی تھی۔ وہ دن رات عبادت میں لگی رہتی تھی، دن میں روزہ رکھتی اور رات میں نوافل پڑھتی۔ ایک رات آپ رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کر رہی تھی۔ اسی وقت ان کے مالک یعنی جن کی غلامی میں آپ تھیں، ان کی نیند کھل گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ سجدے میں سر رکھ کر دعا کر رہی تھی اور ان کے سر مبارک سے ایک نور یعنی روشنی آسمان تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ اللہ سے کہہ رہی تھی، مولا، تو جانتا ہے کہ میں ہر وقت تیری عبادت کرنا چاہتی ہوں، لیکن تو نے مجھے کسی اور کا غلام بنا دیا ہے، اس لیے مجھے اس کے حق بھی ادا کرنے پڑتے ہیں۔ یہ نظارہ دیکھ کر ان کے مالک پریشان ہو گئے کہ میں ایک ایسی پاک ہستی سے کام لے رہا ہوں، حالانکہ مجھے ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اگلی صبح مالک نے کہا، آج سے آپ آزاد ہیں، اگر آپ یہی رہیں تو یہ میرے لیے خوشی کی بات ہوگی، اور اگر آپ کہیں اور جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ وہاں سے چلی گئیں اور تنہائی میں رہ کر عبادت میں مصروف ہو گئیں۔ بصرہ کے ایک بڑے بزنس مین ابو سلیمان ہاشمی نے علماء سے پوچھا کہ کیا میرے لیے شادی کرنا بہتر ہوگا؟ علماء نے صلاح دی کہ تم حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ سے نکاح کر لو۔ اس کے بعد ابو سلیمان نے حضرت رابعہ کو ایک خط لکھ کر نکاح کی پیشکش کی، اور انہوں نے خط میں لکھا کہ میری روزانہ کی آمدنی 80,000 درہم ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ دنوں میں یہ 1,00,000 درہم ہو جائے گی۔ میں 1,00,000 درہم مہر کے بدلے آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد اتنے ہی درہم اور دوں گا۔ اگر آپ راضی ہو تو مجھے خبر دیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب میں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے لکھا،
بے شک دنیا سے دور رہنا بدن اور دل کو طاقت دیتا ہے اور دنیا کی چاہت دکھ اور پریشانی کی وجہ بنتی ہے۔ جیسے ہی تمہیں یہ خط ملے آخرت کی تیاری شروع کر دو اور آخرت کے سفر کے لیے ضروری سامان جمع کرنے میں جٹ جاؤ۔ اپنا مال آخرت کے لیے اکٹھا کرو، اپنے آپ کو وصیت کرنے والا بناؤ، دوسروں کو اپنا وصیت مت بناؤ اور لگاتار روزے رکھو۔ اگر اللہ مجھے تم سے 2 گنا مال دے اور اس کی وجہ سے میں ایک پل بھی اللہ کی یاد سے دور ہو جاؤں تو مجھے یہ کبھی بھی پسند نہیں، میں اپنے اسی حال میں خوش ہوں۔ جب حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہا سے پوچھا گیا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتی تو انہوں نے فرمایا 3 چیزیں میرے غم کی وجہ بنی ہوئی ہے۔ پہلی، میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں۔ دوسری، قیامت کے دن میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا الٹے ہاتھ میں، کیونکہ جن کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنت میں جائیں گے اور جن کا الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جہنم میں جائیں گے۔ میرا شمار یعنی گنتی کس میں ہوگا؟ اگر کوئی میرے یہ 3 غم دور کر دے تو میں نکاح کر لوں گی۔ حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہا دن رات عبادت کرتی تھی، دن میں روزہ رکھتی تھی اور رات میں نفل نماز پڑھتی تھی۔ آپ کی خادمہ حضرت عبدہ بنت ابی شوال رحمت اللہ علیہا بتاتی ہیں کہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا ساری رات نماز میں لگی رہتی تھی۔ صبح صادق کے وقت تھوڑی دیر کے لیے مصلی پر ہی لیٹ جاتی تھی۔ جب ہلکا ہلکا اجالا ہونے لگتا تو آپ گھبرا کر اٹھ جاتی اور خود سے کہتی، اے نفس، اس فانی دنیا میں کب تک سوئے رہے گی؟ یہ دنیا تو تنگی کا گھر ہے، پھر یہاں اتنی نیند کیوں؟ آج تھوڑی دیر جاگ کر نیکیاں کما لو، قبر میں میٹھی نیند سو لینا، وہاں قیامت تک کوئی نہیں جگائے گا، یہاں عمل کر لو، آرام وہاں کرنا۔ اس کے بعد آپ پھر سے عبادت میں لگ جاتی تھی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اسی طرح گزاری۔ جب رات ہوتی اور لوگ سو جاتے تو آپ رحمت اللہ علیہا خود سے کہتی، رابعہ، ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی کی آخری رات ہو اور کل کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو۔ اٹھو اور اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ قیامت کے دن شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہمت کرو، سونا نہیں ہے، جاگ کر اپنے رب کی عبادت کرو۔ پھر آپ صبح تک نفل نمازیں ادا کرتی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ خود سے دوبارہ کہتی، اے نفس، مبارک ہو، تم نے پچھلی رات خوب محنت کی، لیکن یاد رکھو کہ آج کا دن بھی زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ پھر سے عبادت میں لگ جاتی۔ جب نیند کا اثر زیادہ ہوتا تو گھر میں چلنے لگتی اور خود سے کہتی، رابعہ، یہ تھوڑی سی نیند کا کیا مزہ ہے، اسے چھوڑ دو، قبر میں آرام سے لمبے وقت تک سونا۔ آج تو تجھے نیند تھوڑی کم آئی ہے، لیکن آنے والی رات خوب نیند آئے گی، ہمت کرو اور اپنے رب کو راضی کر لو۔ اس طرح کرتے کرتے آپ نے 50 سال گزار دیے، نہ کبھی بستر پر سوئیں، نہ تکیے پر سر رکھا، اور پھر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت مسا بن عاصم رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا بہت زیادہ عبادت کرتی تھی۔ وہ ساری رات قیام کرتی، دین میں روزہ رکھتی اور قرآن کی تلاوت کرتی۔ ان کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا تھا۔ ایک بار آپ فرماتی ہیں، میں بہت بیمار ہو گئی تھی، جس کے کارن تہجد رات کی عبادت سے محروم رہی اور دن میں بھی زیادہ عبادت نہیں کر سکی۔ بیماری کی وجہ سے بہت کمزوری آ گئی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ مجھے اپنی عبادت چھوٹ جانے کا بہت افسوس ہوا، لیکن الحمدللہ بیماری کی حالت میں بھی جتنا ہو سکتا عبادت کی کوشش کرتی۔ کبھی میں دین میں بہت ساری نفل نمازیں پڑھتی اور کبھی رات کو۔ پھر اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے صحت بخشی۔ میں نے نئے جوش کے ساتھ عبادت شروع کی اور میرا سارا دن اور رات عبادت میں گزرنے لگا۔ ایک رات مجھے نیند آ گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آسمان میں اڑ رہی ہوں اور پھر ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچ گئی۔ میں نے ایسا حسین باغ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں خوبصورت محل، ہرے بھرے درخت اور جگہ جگہ پھولوں کی کیاریاں تھیں۔
दरख्त फलों से लदे हुए थे। मैं इन सुंदर नज़ारों में खोई हुई थी, तभी मैंने एक हरे रंग का परिंदा देखा। इतना खूबसूरत परिंदा भी मैंने पहले कभी नहीं देखा था। एक लड़की उसे पकड़ने के लिए दौड़ रही थी। मैं उस लड़की और परिंदे को ध्यान से देखने लगी। अचानक लड़की मेरी तरफ आई। मैंने कहा, यह परिंदा बहुत खूबसूरत है, इसे खुला घूमने दो, मत पकड़ो। लड़की बोली, क्या मैं तुम्हें इससे भी खूबसूरत चीज दिखाऊं? मैंने कहा, जरूर दिखाओ। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और अलग अलग बागों से होते हुए मुझे एक बहुत बड़े महल के दरवाजे पर ले गई। उसने दरवाजा खटखटाया, जो तुरंत खुल गया। अंदर का मंजर बहुत सुहाना था। वहां एक और खूबसूरत बाग था। लड़की मुझे लेकर बाग में गई और एक खेमे की तरफ बढ़ी। मैं भी साथ साथ थी। उसने खेमे के पर्दे हटाने का हुक्म दिया। जब पर्दे हटे तो पूरा खेमे का अंदरूनी हिस्सा नूर यानी रोशनी से जगमगा रहा था और उसकी चमक आसपास की चीजों को रोशन कर रही थी। लड़की खेमे के अंदर गई और मुझे भी अंदर बुला लिया। वहां कई जवान लड़कियां थीं, जिनके हाथों में खुशबू से भरे हुए बर्तन थे। वो ऊद की धुनी दे रही थी। लड़की ने पूछा, तुम सब यहाँ क्यों जमा हो? इतना इंतजाम क्यों किया जा रहा है? और तुम किसके लिए ये खुशबू फैला रही हो? उन लड़कियों ने जवाब दिया, आज एक मुजाहिद अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया है। हम उसका इस्तकबाल यानी वेलकम करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। ये इंतजाम उसी के लिए है। फिर लड़की ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, क्या इनके लिए भी कोई इंतजाम किया गया है? उन लड़कियों ने कहा, हाँ, इनके लिए भी इसी तरह की नेमतों में हिस्सा है। फिर लड़की ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, ऐ राबिया, जब लोग गहरी नींद में होते हैं तब तेरा नमाज के लिए खड़ा होना तेरे लिए नूर है, और जो नींद तुझे नमाज से दूर रखे वो सिर्फ गफलत और नुकसान की वजह है। तेरी जिंदगी के पल तेरे लिए सवारी की तरह है, और जो इंसान अपनी इस कीमती जिंदगी को बेकार के कामों में गुजार दे वो बहुत बड़े नुकसान में है। तो मेरे दोस्तों, ये थी हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा की जिंदगी की पूरी मालूमात। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको समझ में आई है या नहीं ये भी बताइए, और पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।